لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. دعائے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، دعائے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، پلٹتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ناظرین کرام، تقریر کا عنوان صحبت با اولیاء ہے. اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی معیت، ان کی خدمت، ان کا احترام اور ان کی دعائیں انسان کی کایا پلٹ کر دیتی ہے. انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، انسان مزکہ مصفہ ہو جاتا ہے، انسان منور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. انسان حقیقی معنی میں ایک انسان بن جاتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بن جاتا ہے. میرے دوستو، اس چیز کو ذرا مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیے، یہ عالم عالم اجسام ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیض پانے والا اور ایک فیض پہنچانے والا، ایک محتاج اور ایک محتاج علیہ. جیسے سورج اور بارش، یہ فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور زمین اور یہ لہلہاتی کھیتیاں اور یہ سبززار باغ و بہار، یہ زمین، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ بیابان فیض پانے والے، اور سورج اور بارش فیض پہنچانے والے. اسی طریقے سے ہمارے عالم، جو عالم بشریت کہلاتا ہے، عالم انسانیت، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، فیض پانے والے اور فیض پہنچانے والے. عام انسان فیض پانے والے ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ، اللہ کی یہ ولی، فیض پہنچانے والے آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ فیض پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. اب اولیاء اللہ کی صحبت کے اوپر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عام انسان اگر اولیاء اللہ سے اپنا تعلقات قائم کرتا ہے، ان کی معیت، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو یہ انسان بھی روشن، مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس بلب کو دیکھیے، اگر اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے اور اس تار سے ٹوٹ جائے جس میں کرنٹ ہے، تو بلب بھی روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کرنٹ سے جٹ نہ جائے، پاور ہاؤس سے اگر اس کا تعلق نہ ہو، کرنٹ والے تار سے تعلق نہ ہو، تو اندھیرا رہے گا، روشن نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے عام انسان اولیاء اللہ سے اگر تعلقات پیدا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو لیتا ہے، تو انسان بھی منور ہو جاتا ہے، مظفر مصفہ ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب سے نصیب ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ والوں سے کٹ کر کے رہتے ہیں، ان سے اپنا کنیکشن جوڑتے نہیں ہیں، ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ان کے دعاؤں کو نہیں لیتے، تو انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ بلب پاور ہاؤس سے کٹ کر کے بے نور ہو جاتا ہے. اسی طریقے انسان اللہ والوں سے کٹ کر کے بے نور ہو جاتا ہے. ان کی زندگیاں پھر حیوانوں جیسی زندگی گزرتی ہے. اور اگر اللہ والوں کے دعاؤں لیتا ہے، وہ ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو منور ہوتا ہے. اس چیز کو میں قرآن حکیم کے آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ بروج. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.
اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، برجوں والے آسمان کی قسم، قیامت کے دن کی قسم، ہلاک ہو گئے، مر گئے وہ لوگ جو کھائی والے تھے، جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، تکلیف دیتے ہوئے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اس بات کے گواہ ہے. اس آیت کے اندر اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر جن لوگوں نے تکلیف اٹھائے اس چیز کو بیان کیا ہے. اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، اصل میں وہ مقصود بیان کر کے اپنے عنوان کو جو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کی دعاؤں میں کیا تاثیر ہے، اس چیز کو دیکھیے. بہرکیف اس آیت کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے. بخاری شریف کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا بھی دعویٰ کرتا، عقائد سے پھرا ہوا تھا، سرکش تھا، خدا کا باغی تھا. اس کی سلطنت میں ایک شخص جو کہانت جانتا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کاہن تھا. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے وہ ساحر جادوگر تھا. بہرحال کاہن ہو یا جادوگر ہو، وہ تھا. اس کی عمر ختم ہو رہی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گیا تھا، زندگی کا آخری سانس لے رہا تھا. اس کو ڈر ہوا کہ کہیں موت کا پنجہ ہمارے گلے میں ڈال کر کے ہمیں لے نہ جائے. اس بنیاد کے اوپر اس شخص نے بادشاہ کے پاس خط لکھا. بادشاہ کے مصابین میں سے تھا، بادشاہ کے لیے کام کیا کرتا تھا. بادشاہ کو خط لکھا کہ میری زندگی اب تب ہے، نہ جانے کس وقت موت آ کر ہمیں دبوچ لے، اور میرے چلے جانے کے بعد پھر بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ ہاں کاہن آپ کے لیے نہیں رہ جائے گا، اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ کے سلطنت میں جادوگر نہیں رہ جائے گا جو آپ کا کام آئے گا. بہرحال کاہن کہیے، جادوگر کہیے، دونوں میں سے کوئی بھی تھا، کہ میرے موت کا وقت آ گیا، اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ میرا علم چلا جائے گا اور آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. اس لیے میں آپ کو لکھ رہا ہوں خط کہ کوئی ذہین فطین تیز ترار لڑکا میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد پھر وہ آپ کا کام آ جائے. بادشاہ نے اپنے سلطنت میں ایک شخص، ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو اس نے منتخب کیا جو بڑا ذہین اور بہت فطین تھا، اور جادوگر کے گھر میں جادوگر کے پاس بھیجنے لگا. اب وہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور اس کو جادو سکھاتا، روزانہ آنا جانا کرتا، جادوگر سے سیکھتا. وہ اب اس کے گھر اور جادوگر کے گھر کے درمیان ایک خانقاہ تھی، یا ایک راہب رہا کرتا تھا. راہب پچھلے زمانے میں جو اللہ والے ہوتے تھے اس کو راہب کہا جاتا تھا. وہ بعض روایتوں کے مطابق وہ قوم یہود کا تھا، بعض روایتوں کے مطابق قوم نصارہ میں سے تھا. بہرحال وہ اللہ والا تھا جو اپنے خانقاہ میں تنہا اللہ کی عبادت کیا کرتا، اپنے خانقاہوں میں رہتا تھا. ہر دور میں خانقاہ ہیں جہاں اللہ والے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. مثلا ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجیے کتنے خانقاہ ہیں. مثلا ہندوستان میں ایک بہترین اور بہت مشہور خانقاہ رحمانی منگیر، جہاں محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امیر شریعت خامس مولانا ولی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی خانقاہ ہے جو مولانا فضل الرحمان گنج مرادہ بادی کے سلسلے سے کے ہیں، وہ لوگ وہاں لیٹے ہوئے، ان کی وہ خانقاہ ہے، وہاں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک خانقاہ تھی.
تو وہ بچہ آنا اور جانا کرتا تھا. راہب سے ملاقات ہوئی. راہب کچھ دیر اپنے پاس اس کو بیٹھانے لگا اور کچھ تعلیم دینے لگا، تزکیہ، کچھ باتیں سکھانے لگا. اب وہ کچھ راہب کے پاس بیٹھتا وہ لڑکا تو لیٹ ہو جاتا. تو ایک دن ساحر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنا لیٹ کیوں جاتا. ساحر کے پاس سے پھر بیچ میں رک گیا راہب کے پاس اور راہب سے شکایت کی کہ جادوگر ہمیں ڈانٹتا ہے کہ لیٹ کیوں ہو جاتے. تو اس راہب نے اس کو سکھایا کہ جب لیٹ ہو جائے ساحر کے پاس تو کہہ دینا گھر والوں نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں کہ اتنا دیر سے کیوں آیا، کہہ دینا ساحر نے لیٹ روک لیا تھا. غرض اسی طریقے سے آنا جانا شروع ہو گیا. کچھ دیر ساحر کے پاس بیٹھتا اور جب بیچ میں راستے میں آتا تو راہب کے پاس بیٹھتا، ان سے بھی کچھ علم سیکھتا. وہ ان کے تزکیہ کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لڑکا آ رہا تھا کہ ایک جگہ ایک راستے میں غالباً وہ کوئی درہ ہوگا، پہاڑوں کے بیچ میں ایک ہی راستے تھے، لوگوں کا ازدحام ہے، کوئی جا نہیں سکتا. قریب جانے کے بعد معلوم ہوا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور بیٹھا ہوا ہے جس کے خوف اور جس کے ڈر سے لوگ اس طرف جا نہیں سکتے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق ہے کہ کوئی جانور تھا بہت بڑا. ترمذی شریف کی روایت کے مطابق وہ شیر تھا. بہرکیف شیر ہو یا کوئی بھی جانور ہو، جس کے دہشت اور خوف سے لوگ جا نہیں سکتے تھے کہ جہاں رکا ہوا تھا. اب یہ لڑکا جب وہاں پہنچا تو دیکھا معاملہ ایسا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جانچنے کا کہ ہم دیکھیں راہب کا مذہب سچا ہے یا وہ جادوگر کا مذہب سچا ہے، اس کا علم سچا ہے. چنانچہ اس لڑکے نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور یہ کہا کر کے کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو جانور ہلاک ہو جائے، یہ کہا کر کے اس نے مارا اور مارتے واقع میں وہ شیر جو تھا یا وہ جانور وہ ہلاک ہو گیا. اب یہ چیز آپ کے ذہنوں میں خلش پیدا کر رہی ہوگی، یہ ایک ڈھیلے سے اتنا بڑا شیر کیسے مر جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے دوستو اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو میں قرآن کے آیتی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ڈھیلا تو بہت بڑا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. علم تر کیفا کو آپ پڑھ لیجیے. جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی اور اپنے لاؤ لشکر ہاتھی کے لشکروں کے ساتھ لے کر کے گیا تھا تو کیا حشر ہوا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابل چیڑیوں کو بھیج دیا تھا اور ان چھوٹے چھوٹے چیڑیوں نے اپنے دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکڑی لی اور منہ میں کنکڑی، اور اس کنکڑی کو وہ ہاتھی والے لشکر کے اوپر یعنی ابرہہ کے اوپر جو اس کا بادشاہ تھا اس کے اوپر گورنر تھا اس پہ برسانا شروع کیا. اب کنکڑیاں جس ہاتھی پہ لگتی تھی وہ ہاتھی ہلا کر برباد ہو جاتا اور تہس نہس ہو جاتا تھا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، جس کو قرآن حکیم کی اس آیت نے بیان کی. قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں. دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو ابابل چڑیاں جو ہے اپنے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکڑیاں لے کر آئیں اور ان کے لشکروں کے اوپر جب گرانا شروع کیا تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ایسے جیسے کہ جانور چارہ کھا کر کے بھوسے کھا کر کے اگل دے تو بالکل ریزے ریزے ہو جاتے ہیں. کعصف معقول، اسی طریقے سے ہاتھی والے لشکر ریزے ریزے ہو گئے. تو چھوٹے چھوٹے کنکریاں بڑے بڑے ہاتھیوں کو اس طرح یہ حال کر دیا. تو اگر اس بچے نے بڑا ڈھیلا اٹھا کر شیر کو مر گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے ذہن میں خلش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ڈھیلے سے شیر مر گیا. قرآن حکیم سے ثابت ہے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے جب بڑے بڑے ہاتھی ہلاک ہو گئے، لشکر ہلاک ہو گئے، تو پھر یہ ڈھیلے سے اگر ہلاک ہو جائے تو کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قدرت ہر چیز ہے. بہرحال اس بچے نے ڈھیلا مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا. اب لوگ جو ہے راستہ صاف ہو گیا، لوگ آنا جانا شروع کر دیا. لیکن چرچا ہو گیا کہ یہ بچہ اس کے پاس نہ معلوم کون سا علم ہے، عجیب و غریب اس کے پاس علم ہے. شہرت ہو گئی. اب لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ اس کے پاس اس کے دعا میں کچھ اثر ہے. تو لوگ آتے اور وہ بچہ دعا کرتا، کوئی مادرزاد اندھا آتا، مادرزاد کوڑھی آتا اور اس کے لیے یہ لڑکا دعا کرتا، وہ اچھے ہو جاتے تھے. یہ شہرت دھیرے دھیرے بادشاہ کے ایک ہمنشی کے پاس، اس کے محفل میں بیٹھنے والے کے پاس بات پہنچی
جس میں سے ایک اندھا تھا بیچارہ، مادرزار اندھا تھا. اس کو جب یہ خبر ملی ایک لڑکا ہے جو دعاؤں کس کے لیے کرتا ہے تو اچھا ہو جاتا، کوڑیوں کو اچھا کر دیتا، مادرزار اندھوں کو اچھا کر دیتا، بہت سارے انعام اکرام لے کر کے اس بچے کے پاس پہنچا اور کہا تم میرے بیماری کو اچھا کر دو، مجھے بینا کر دو تو میں یہ سارے انعام تمہیں دوں گا. اس لڑکے نے کہا مجھے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا اس رب سے جو میرے دعاؤں سے تمہارے آنکھوں کو اچھا کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو ان کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، میرے رب کے اوپر. تو شخص نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس رب کے اوپر جس کو تم مانتے ہو، جو سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد اس لڑکے نے بارگاہ خداوندی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اس کے بینائی کو لوٹا دے. دعا کر نہیں تھا ابھی، ہاتھ دعا سے اٹھے نیچے گرے بھی نہیں تھے، تو بینا ہو گیا، ہر چیز کو دیکھنے لگا، بڑا خوش ہوا. دوسرے دن وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے جب اس کی حالت دیکھی، یہ تو بینا ہو گیا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے بتلایا کہ فلاں لڑکا ہے جو میرے لیے دعا کی. بادشاہ نے جب پوچھا کہ تم نے یہ حالت کیسے ہوگی تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھ کو اچھا کر دیا. اب وہ بادشاہ جو تھا چوکنا ہو گیا اور پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ ہاں، جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا رب ہے. اب وہ غصے سے دل ملا اٹھا اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع کر دی اور فرمایا کہ صحیح بتا کہ وہ کون شخص ہے جس نے اس چیز کی تمہیں تعلیم دی ہے. تو اس نے تکلیف سے پریشان ہو کر کے اس بچے کا نام بتلا دیا. اب اس کو بھی بلایا گیا، قید کر کے زنجیروں میں جکل کر کے، اور اس بچے کو بھی اذیت دینا شروع کر دی کہ تم بتا تم کو کس نے بتلایا، یہ سب علم کس نے سکھایا، یہ باتیں اس چیز کی تعلیم کس نے دی. مجبور ہو کر اس نے راہب کا بھی نام بتلا دیا. راہب کو بھی پکڑ کر کے لایا گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا تم اپنے عقائد سے پھر جاؤ اور مجھے رب مانو. ان لوگوں نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے اس مصاحب کو اور اس راہب کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے سروں کے اوپر آرا چلا کر کے 2 ٹکڑے کر دو. چنانچہ اس شخص کے سر پہ آرا رکھ کر کے راہب کے سر کے اوپر بھی آرا رکھ کر کے 2 ٹکڑے انہیں کر دیے. اب بچ گیا وہ لڑکا جس کا نام مفسرین بتلاتے ہیں کہ عبداللہ تعمیر تھا. بادشاہ نے کہا اس کو اس طریقے سے ہلاک نہ کرو بلکہ اس کو پہاڑی پر لے جاؤ اور اس کے چوٹی پر چڑھا کر کے ویسے اس کو دھکیل دو تاکہ لڑتا ہوا زخیم ہوتا ہوا یہ ہلاک ہو جائے. چنانچہ چند سپاہی اس کو لے کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور جب انہوں نے دھکا دینے کی کوشش کی، ارادہ کیا تو اس لڑکے نے دعا کی اپنے پروردگار عالم کے سامنے کہ پروردگار عالم انہیں تو نمٹ لے. اتنا دعا کرنا تھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا اور وہ سپاہی جتنے تھے گرے اور یہ بچہ جو محفوظ ہے، یہ لڑکا جو محفوظ رہ گیا. اب اس کے بعد پھر بادشاہ کے پتہ کر کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھی کہاں گئے؟ اس لڑکے نے کہا میرے خدا نے، میرے رب نے ان سے نمٹ لیا ہے. بادشاہ بہت غضبناک ہوا. کہا اچھا. پھر رب نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور بیچ سمندر میں غرق کر. چنانچہ سپاہیوں نے لڑکے کو پکڑا، کشتی پہ سوار کی اور بیچ سمندر میں جا کر کے اس کو ڈھکیلنے کی کوشش کی. اس نے دعائیں کی اللہ ان سے تو نمٹ لے. کشتی ڈگمگائی اور وہ بیٹھے اور جتنے بھی سپاہی جو بیٹھے ہوئے تھے سب دریا میں ڈوب گئے اور یہ دریا سے باہر نکل آیا آرام کے ساتھ. پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بادشاہ دیکھ کر تعجب کرنے لگا یہ کیا معاملہ ہے. پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ کہا میرے رب نے ان سے نمٹ لیا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے تم اگر چاہتے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں تو مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار نہیں سکتے، صرف ایک صورت ہے. بادشاہ نے کہا بتلاؤ. لڑکے نے کہا کہ تم تمام شہر کے لوگوں کو جمع کرو اور میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور مجھے کھجور کے تنے میں باندھ دو اور میرا تیر نکال کر کے یہ کہہ کر کے میرے طرف تیر چلاؤ کہ بسم اللہ رب حاضر غلام، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں
اس غلام کے رب کے نام سے یہ کہہ کر تم تیر چلاؤ، تم مجھے موت آگی ورنہ تم مار نہیں سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، شہر کے لوگوں کو، ایک ازدحام، بادشاہ کا فرمان تھا، اور ایک عجیب و غریب معاملہ۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ جب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اس کے تیر سے، اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور یہ کہہ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام کر کے تیر چلایا۔ اس کے کن پھٹی پہ وہ تیر لگا اور یہ عبداللہ کامر شہید۔ جب یہ معاملہ ہوا اور شہید ہوتے دیکھا تو تمام جتنے حاضرین بھی تھے، تمام لوگوں نے کہا کہ ہم تمام لوگ اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ تو سچا مطلب ہے۔ اب یہ بادشاہ اور پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کے حوارین کہنے لگے یہ تو کیا ہو گیا، پہلے تو تین ہی تھے، اب تو مجمع کے مجمع اسلام قبول کر لیا، اب تم کیا کرو گے؟ تو اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا جس کو اس کے اندر بیان کیا گیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ کھائی کھودو، گڈھا کھودو اور اس میں آگ لگا، اور ان تمام لوگوں کو جو مجھے رب نہیں مانتے ہیں جلانا شروع کر۔ چنانچہ ایسے کھائے کھودے گئے، آگ جلائے گئے، شعلے جب بھڑکنے شروع ہو گئے تو ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے کہا گیا تم اپنے دل سے پھر جاؤ، اس بادشاہ کو اپنا رب مانو ورنہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو لوگ پھر جاتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو اپنے رب کو، خدا کو جو اپنا رب مانا، اپنے اوپر جو جمع رہے ان کو کھائی میں ڈالتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ایک عورت کی باری آئی جس کے گود میں 7 مہینے کا بچہ تھا۔ اس کو بھی جب ڈالا جانے لگا اور اس سے جب کہا گیا تو کچھ جھجکی، تو اس وقت 7 مہینے کا وہ بچہ جو گود میں تھا اس کو اللہ نے دعائی دی اور اس نے کہا اماں جان تم حق کے اوپر ہو، گھبرانا نہیں۔ چنانچہ عورت کو بھی اس کھائی کے اندر جو ہے ڈال دیا گیا۔ اب ان کی ظلم کی جب انتہا یہ ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اور غصہ اترا، اور پھر وہی آگ جو انہوں نے جلایا تھا کھائے کے اندر، اس کے شعلے اتنے بھڑکے کہ یہ جو بادشاہ اور اس کے وزیر اور صاحبین جو کنارے بیٹھ کر قہقہے لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اس شعلے نے ان کو لپیٹ لیا اور یہ سب کے سب وہیں پر جل کر کے جو ہے خاک ہو گئے۔ تو جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ایک حد تک، اور اس کے بعد جب خدا آپ قدرت کے جب لاٹھی چلتی ہے تو پھر انسان کو کہیں پناہ نہیں ملتا، اس کے لگائے ہوئی آگ سے اللہ نے ان کو جو ہے جہنم جو ہے رسید فرما دیا۔ یہاں پر آپ غور کریں، یہ قصہ اور واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا، اور اس سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس تفسیر کی روشنی میں وہ یہی کہ یہاں دیکھ دو لو، عبداللہ تعمیر ایک اللہ والا ہے، پہلے کافر تھا، خدا کا انکار کرنے والا تھا، لیکن اللہ والوں کی دعاؤں کی اور صحبت کی تاثیر دیکھیے۔ جب یہ راہب کے صحبت میں رہنے لگا، جب راہب کے طالب کو حاصل کیا، ان کی دعاؤں کو جب یہ لیا تو اس کی زندگی بدل گئی، مزکہ مصفہ ہو گیا یہ، اور یہ بلب کی طرح یہ خود روشن ہو گیا اور روشنی پھیلانے لگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تم خود روشن ہونا چاہتے ہو، منور ہونا چاہتے ہو، مزکہ مصفہ، تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں جب ان سے کنیکشن ہوگا تو اللہ تمہارے دعاؤں میں بھی تاثیر عطا کرے گا۔ جیسے عبداللہ تعمیر جب اس راہب کے صحبت میں رہا تو ان کے دعاؤں میں بھی اللہ نے وہ سر ڈال دیا، اور یہ بھی اللہ کے اتنا مقرب ہو گیا کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور قسمتیں بدل رہے۔ اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے دھکیلا جا رہا ہے، دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دشمن سے نمٹ لیتا ہے۔ سمندر میں جاتے ہیں، اس کو غرق کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے دعاؤں کے لیے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور اس کے دشمن سمندر میں غرق ہوتا ہے، بچ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی دعاؤں کی اثر ہے، اس سے ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی دعاؤں کو لو، تمہارے تزکیہ ہوگا، تمہارے صفائی ہوگی، تم خود منور ہو جاؤ گے، تم خدا کا مقرب ہو جاؤ گے، تمہارے اندر سے گندگیاں نکل جائے گی۔ تو اگر گندگیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، مزکہ مصفہ بننا چاہتے ہو، تو یہ بار بار میں کہوں گا اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں سے دعائیں لو۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ دعائیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، پلٹتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بس ان چند الفاظ کے بعد میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔
یہ باتوں کو آپ سمجھیں، اللہ ہمیں اور آپ کو باتوں کو سمجھنے کی اور اولیاء اللہ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔